بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ گنجائش اور استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکام ہیں۔ اس ویڈیو میں قربانی کے اہم مسائل کے بارے میں بیان کیا جائے گا تاکہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان مسائل کی روشنی میں تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ نہایت اہم ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی ان دنوں میں یہ کام سب سے بڑھ کر ہے۔ اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مشکوٰۃ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون والے جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین کرام، آئیے اب قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 اتنے نصاب کا مالک ہونا کہ جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائش، مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52 تولہ چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا ہے جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ ہو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ قربانی کے لیے بہترین وقت کون سا ہے۔ جان لیجئے کہ قربانی کی حمایت کو صرف 3 دن کے لیے، یعنی ذوالحج کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا ضرور پڑھ لیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، اور گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروائے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقہ کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کریں اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دیں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری کو بھی تیز نہ کیا جائے۔ آئیے اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں کہ قربانی کن کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں اگر 7 آدمی مل کر قربانی کریں تو درست ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام حصہ داروں کی نیت قربانی کی ہو۔ صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا درست نہیں۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بھیڑ اور دمبا اتنا موٹا اور تیار ہو کے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لوازمات ہیں۔
گائے بھینس یا بیل 2 سال کا جبکہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے اور اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جانوروں کی فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے لیکن ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے، اور جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ابھی اس کی عمر پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو یہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جانوروں کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ عمر کو بھی دیکھیں۔ جس جانور کے سینگ پداشی نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ ہاں اگر سینگ جڑ سے ہی اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہی ہے یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ لیکن اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یاد رکھیے کہ قربانی کا جانور جتنا زیادہ موٹا تازہ ہو تو اسی قدر اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان موجود ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر کان ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش کی بیماری ہو اور اس خارش کا اثر صرف اس کی جلد تک ہی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کے سبب دبلا اور لاغر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا لیکن خریدنے کے بعد اس میں کچھ معمولی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر وہ شخص صاحب استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور لے کر اس کی قربانی کرے۔ جانور اگر پہلے سے ہی ٹھیک تھا لیکن ذبح کرتے ہوئے لٹانے لگے زخمی ہو گیا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا، ایسے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کرنے کے لیے افضل اور بہترین جانور وہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں ورنہ کوئی بھی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں بھی قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہے تو ایسی صورت میں تول کر حصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت تول کر الگ الگ نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں اور کھانا پکا کر کھلاتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں بھی برابری ضروری ہوگی۔ بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے استعمال کے مطابق نکال کر باقی کا گوشت عزیزوں اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے جو کہ استطاعت اور وسعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ لیکن یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہماری طرف آیا ہے تو ہم بھی اسے لازمی بھیجیں گے اور جس کے ہاتھ سے نہیں آیا اسے نہیں دیں گے، ایسی صورتحال میں غریبوں اور حاجت مندوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں کے ہاں قربانی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز و افضل ہے، لیکن اگر مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے مسائل کے مطابق قربانی کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اور دین اسلام سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل مشکل کشا وظائف کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔